آج ہم اللہ رب العزت کے فضل سے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اتباع میں ایک حدیث پاک پڑھتے ہیں۔ یاد رکھیے گا دو چیزیں ہیں، ایک ہے اطاعت اور ایک ہے اتباع۔ اطاعت کہتے ہیں حکم کے ماننے کو، اتباع کہتے ہیں کہ کسی کے پیچھے قدم پہ قدم رکھتے ہوئے چل پڑنا، یہ اتباع کا نام ہے۔ اتباع رسول میں صحابہ کرام کا معمول کیا تھا یہ ہم پڑھتے ہیں۔ حضرت عبید اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، یعنی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبید اللہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے چچا زاد بھائی ہیں، وہ حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے گھر میں کمرے کے چھت کا پرنالہ تھا جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راستے پر چلتا تھا، پانی اس کا آتا تھا۔ جمعہ کا دن تھا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے جمعے کا خطاب کرنا تھا فاروق اعظم کو۔ آپ کا دور خلافت ہے، آپ نئے لباس پہن کر اسی راستے سے گزرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اسی دن اسی وقت ہمارے گھر میں اسی کمرے کے چھت پر ہم نے 2 مرغی کے چوزے ذبح کیے تھے اور پھر اس کے خون پر پانی بہا دیا۔ جب پانی بہایا تو وہی پانی اسی پرنالے سے گزرنے والا تھا، پانی اسی پرنالے سے گزرا، نیچے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے۔ جب آپ نیچے آئے تو وہ خون والا پانی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑوں پر پڑا۔ آپ نے دیکھا کہ یہ پرنالہ تو راستے کی طرف کھلتا ہے، آپ نے حکم دے دیا کہ اس پرنالے کو ہٹا دیا جائے۔ احترام تھا اہل بیت کا اور کچھ نہیں کہا، حالانکہ خلیفہ وقت ہیں، نیا لباس پہن کے آ رہے ہیں، احترام ہے اہل بیت کا، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے چچا کے گھر کا، اور کچھ بھی نہیں کہا، بس اتنا اپنے بندوں کو فرمایا ایسا کرو اس پرنالے کو ہٹا دو، یہاں کسی اور جگہ پہ لگا دو۔ پرنالہ ہٹا دیا گیا۔ حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر واپس گئے، نیا لباس پہنا، دوسرے کپڑے پہن کر پھر واپس آئے، جمعہ پڑھایا۔ جب جمعہ پڑھا چکے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، حضور کے چچا آ کر ملتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں اے امیر المؤمنین، مجھے اللہ کی قسم ہے جہاں پہ پرنالہ لگا ہوا تھا یہ میں نے نہیں لگایا تھا بلکہ تاجدار کائنات نے لگایا تھا، آقا نے لگایا تھا یہ پرنالہ۔ ان کی کہنے کی دیر تھی، فاروق اعظم جن کے راستے پر شیطان آئے تو راستہ بدل دے شیطان، ان کے سائے سے ڈرتا ہے شیطان، رب تعالیٰ نے وہ ان کو عظمت عطا فرمائی، اور آدھی دنیا کے مالک وہ فاروق اعظم جن کی شان میں قرآن اترتا ہے، وہ جن کے بارے میں تاجدار کائنات فرماتے اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو فاروق اعظم ہوتے۔ ان کی عظمت اور شان تو دیکھیے، لیکن ایک مرتبہ اتباع رسول پہ نظر بھی دوڑائیے۔ ایک طرف فاروق اعظم کی شان ہے اور خلیفہ وقت ہے، امیر المؤمنین ہے، اور دوسری طرف اتباع رسول ہے۔ جب سنا کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہاں پہ پرنالہ نصب کیا تھا، فاروق اعظم کہتے ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ ایسا کریں میری پشت پہ سوار ہو جائیں۔ آپ جیسے کوئی بندہ بیٹھے نا، اپنے ہاتھ زمین پر ٹیک کر گھٹنوں کے بل اپنی پشت کو اوپر کر کے آپ نے فرمایا حضرت عباس کو آپ آئیں، آپ اسی پرنالے کے نیچے جا کر بیٹھے جہاں پر پہلے پرنالہ تھا، آپ اسی طرح بیٹھ گئے، اپنی پشت اوپر کر لی، فرمایا اے حضور کے چچا آپ میری پشت پہ سوار ہو کر اسی جگہ پہ پرنالہ لگائیں جہاں پہ تاجدار کائنات نے لگایا تھا، تاکہ یہ نہ اترے، میرے کپڑے خراب ہوتے ہو جانے دو، کچھ بھی ہوتا ہے ہو جانے دو، لیکن جہاں پہ تاجدار کائنات نے پرنالہ لگایا تھا وہ وہیں پر بھی نصب ہونا چاہیے۔ یہ ہے اتباع رسول، اپنی عظمت، اپنا وقار، اپنی شان و شوکت، اپنی عزت یہ کچھ بھی نہیں دیکھی کہ لوگ کیا کہیں گے کہ امیر المؤمنین جھکا ہوا ہے، ان کی پشت پہ حضرت عباس سوار ہو چکے ہیں۔ نہیں، جہاں پہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا پرنالہ تھا لگایا ہوا وہ میں نے اتروایا کیوں ہے؟ اسی کی یوں سمجھے کہ اپنے آپ کو سزا دے رہے، اسی کے حوالے سے آپ جھک جاتے ہیں۔ حضرت عباس پشت پہ سوار ہوتے ہیں اور سوار ہو کے پرنالہ لگاتے ہیں۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اتباع ہے۔ اس حالانکہ آقا نے حکم تو نہیں دیا تھا کہ یہ پرنالہ یہیں پر رہے، حکم نہیں تھا، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ہاتھوں کا لگایا ہوا تھا تاکہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ہاتھوں کا لگا ہوا پرنالہ اپنے مقام پر ہی رہے۔ اس کو کہتے اتباع رسول، کہ کسی کے قدم پہ قدم رکھ کے چلنا۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم جس طرح کرتے گئے اسی طرح کرتے جانا۔ صحابہ کرام کی ساری زندگی اتباع رسول میں گزری، ساری کی ساری زندگی۔ حضرت عبداللہ بن عمر پیدل چلتے تھے ایک مسجد میں، وہاں پہ 2 رکعت نماز نفل ادا کرتے۔ جب لوگوں نے پوچھا کہ آپ وہاں سے یہاں پر آتے ہیں صرف 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے کے لیے، جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا صرف اس لیے آتا ہوں کیونکہ میں نے تاجدار کائنات کو
یہاں پہ 2 رکعت نماز نفل ادا کرتے ہوئے دیکھا تاکہ میں بھی وہی اتباع کروں، اسی راہ پہ چل کے آؤں۔ ایک صحابی ایک جگہ سے گزرتے ہیں، اپنی پشت کو ٹیڑھا کر کے، کمر کو خم ملا کر، رکوع کی حالت میں جھک کر گزرتے ہیں۔ جب پوچھا گیا کہ آپ یہاں پہ ایسا کیوں کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو یہاں سے گزرتے ہوئے دیکھا تھا، اور یہاں پہ درخت تھا، اس کی شاخیں جھکی ہوئی تھی، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم جھک کر گزرے تھے۔ لوگ کہنے لگے اب تو درخت نہیں رہا، کچھ بھی نہیں رہا، لیکن آپ کیوں جھکتے ہیں؟ فرمایا درخت نہیں رہا نا، وہ شاخیں نہیں رہی نا، اتباع مصطفیٰ تو باقی ہے، سنت مصطفیٰ تو باقی ہے، سنت مصطفیٰ تو باقی ہے۔ سو محترم المقام، اپنی زندگی کو اتباع مصطفیٰ میں، اطاعت مصطفیٰ میں ڈھال دو، سانچہ بن جاؤ اور شکل بن جاؤ، صورت بن جاؤ، آئینہ بن جاؤ، دیکھنے والے کو پتہ چلے کہ یہ کوئی عام نہیں آ رہا بلکہ مصطفیٰ کا غلام آ رہا۔ اور کل قیامت کے دن بھی آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم میدان محشر میں اپنے غلام کو دیکھ کر یہ نہ فرمائے بتا کس کا کلمہ پڑھتا تھا، یہ نہ کہے کہ بتا کس گروہ میں تھا، بتا کس مذہب کو اختیار کرتا تھا، کس دین میں تھا، نہیں، بلکہ دور سے دیکھیں تو پتہ چل جائے کہ میرا غلام آ گیا، یہ میرا امتی آ گیا، میری محبت کا دم بھرنے والا آ گیا۔